السلام علیکم، میرا نام ہے کلیو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ کی بھیجی سٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہارر سٹوریز ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر یا میل کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ سلیپ پیرالسس سے ریلیٹڈ ہے، سو وداؤٹ اینی فردر ریویو پڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام ایمن ہے اور میں لالہ موسیٰ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ کہانی میری اپنی ہے۔ یہ واقعہ جنوری 2024 کا ہے جب ونٹر ویکیشن سٹارٹ ہونے والے تھے۔ میں اپنے بارے میں تھوڑا بتاتی چلوں تاکہ کہانی کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو۔ مجھے پرفیومز کا بہت شوق ہے، اتنا کہ میرے پاس پرفیومز کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہے۔ میری ایک عادت ہے، اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عادت میرے لیے اچھی ہے یا بری۔ مجھے روز رات کو سونے سے پہلے پرفیوم لگانا اچھا لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس سے مجھے اچھی نیند آتی ہے اور جب میں سو کر اٹھتی ہوں تو میں فریش اٹھتی ہوں۔ تو ایک رات روٹین کے مطابق میں پرفیوم لگا کر سونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہوں۔ میں لیٹ تو جاتی ہوں لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ میں فون پر یوٹیوب شارٹ سکرول کرنے لگ جاتی ہوں۔ میرے ایک کان میں ایئر فون لگا ہوتا ہے اور دوسرے میں نہیں، اور ابھی میں سکرول کر ہی رہی ہوتی ہوں اور اچانک سے مجھے میرے کانوں میں 2 سے 3 آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کسی نے وسپرنگ کی ہو میرے کانوں میں۔ مجھے وہ آوازیں کلیئر سنائی تو دیتی ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بول کیا رہا ہے۔ میری بھابھی کچن میں کام کر رہی تھیں۔ میں نے ان کو آواز دے کر پوچھا، کیا آپ نے مجھے بلایا تو نہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، انہوں نے مجھے کوئی آواز نہیں دی۔ میں نے اگنور کر دیا، لیکن مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا، لیکن وہ آوازیں پھر بھی میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتی رہیں۔ میں نے ان پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کی، مجھے اچانک ایسے لگا کہ جیسے کوئی بہت ہی بھاری لوہے کی چیز میرے کمرے میں گری ہے، جبکہ میرے کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھا، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح 2 سے 3 دفعہ کنسسٹنٹ ہوتا رہا۔ جیسے ہی نیند گہری ہونے لگتی، وہ آواز آنے لگتی جیسے کہ مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ مجھے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے نیند آئی ہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرا کمبل اٹھایا ہے اور پھر میرے پیر کے ٹخنے پر اسکریچ کیا ہے۔ مجھے باقاعدہ طور پر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کیل کی ٹپ سے اسکریچ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ویسے ہی لیٹے لیٹے اپنے ٹخنے کو رگڑا۔ دوبارہ یہی سب 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ ہوا۔ ابھی میں اس سب کو پروسیس کر ہی رہی تھی کہ میرا پورا جسم سخت ہونے لگا۔ میں بالکل بھی موو نہیں کر پا رہی تھی، لیکن میں سب کچھ دیکھ پا رہی تھی۔ سردیاں تھیں، ٹھنڈ کی وجہ سے میں 2 کمبل لے کر سویا کرتی تھی۔ یہ سب ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے دونوں کے دونوں کمبل ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اب اس کو مذاق سمجھا جائے یا سچ، جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اور اس کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ دونوں کمبل اتنے بھاری ہونے کے باوجود بھی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ میں نے قرآن پاک کا حصہ جو بھی مجھے حفظ تھا، میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد کمبل واپس میرے جسم پر آ گئے۔ یہ سب ہوتے ہوتے صبح ہونے کو آ گئی تھی، فجر ہونے والی تھی، اور میں نے سوچا میں اپنی امی کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ ابھی وہاں جانے کا خیال میرے دل میں ہی تھا کہ میرے کان میں ایک آواز آئی جو مجھے کچھ ایسے کہہ رہی تھی کہ پہلے چلی جاتی نا، اب تو تم نہیں جا سکتی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ اتنے میں مجھے میرے کمرے کے باہر سے کسی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کمرے کے باہر ہی کھڑا ہے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے اللہ کا نام لیا اور دروازہ انلاک کیا اور سیدھا اپنی امی کے کمرے میں بھاگ گئی۔ امی پہلے سے ہی جاگ رہی تھیں۔ فجر کی نماز کے لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے انہیں سب بتایا کہ وہ لوگ مجھے سونے نہیں دے رہے، ساری رات سے جگا کر رکھا ہے۔ بس اتنا کہا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا، اور پھر کب میں سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امی مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ تمہارے سونے کے بعد بھی وہ لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جہاں مرضی چلی جائے ہم سے نہیں چھپ سکتی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، اور اس سب کے بعد جب یہ بات گھر میں ہوئی تو یہ بات میرے بہنوئی تک پہنچ گئی۔ وہ ایک عالم کو جانتے تھے۔ انہوں نے یہ سب سننے کے بعد انہی عالم سے رجوع کیا۔ انہوں نے بتایا جس کمرے میں میں سوتی تھی اس کمرے میں شیاطین موجود تھے۔ یہ جو پرفیوم لگا کر سویا کرتی تھی وہ اس کی خوشبو سے متاثر ہو کے کمرے میں داخل ہوئے تھے
اور اسے جانی نقصان تو نہیں لیکن تنگ ضرور کرتے تھے۔ انہی عالم نے مجھے رات میں خوشبو لگا کر سونے سے منع کیا اور کچھ دن اکیلے سونے سے گریز کرنے کو کہا اور اللہ کا کلام اور دیگر دعائیں پڑھنے کو کہا، اور اللہ کا شکر ہے اس سب کے بعد میرے ساتھ ایسا کچھ بھی پیرانارمل نہیں ہوا۔ میرا نام ماہنور ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کروں گی وہ مارچ 2023 کا واقعہ ہے۔ میں 15 سال کی تھی اور آج سے پہلے کبھی اکیلی نہیں سوئی، اور اس دن کچھ یوں ہوا، میری آنکھ اچانک کھلی اور مجھے ایسا لگا جیسے دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہے، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ پھر مجھے پیاس محسوس ہوئی اور میں نے سوچا کہ اٹھی تو ہوئی ہی ہوں تو پانی بھی پی ہی لیتی ہوں۔ پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہیں پا رہی تھی اور نہ کچھ بول پا رہی تھی۔ And that's for the first time when I was going through a sleep paralysis۔ میری نظر پھر سے دروازے پر پڑی اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے چپکے سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نہیں جانتی اس سچویشن کو ایگزیکٹ میں کن ورڈز میں ایکسپلین کروں، لیکن اس وقت جو سچویشن تھی وہ بہت قریبی تھی۔ میں نے پلک جھپکائی اور میں نے دیکھا وہ چیز دروازے سے اندر داخل ہو کر میرے کمرے کے کونے میں آ کھڑی ہو گئی ہے اور پھر اچانک میرے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ آپ چاہے یقین کریں یا نہ کریں، لیکن وہ چیز میرے منہ سے صرف 5 سے 6 انچ کی دوری پر تھی۔ میں بتا نہیں سکتی وہ درندہ کتنا خوفناک تھا۔ اس کی لال آنکھیں تھیں جو صرف مجھے نظر آ رہی تھیں، باقی اس کا سیاہ وجود تھا جو کوئی 6 سے 7 فٹ کا انسان لگ رہا تھا، مجھے جو بس دیکھے ہی جا رہا تھا، اور اس وقت میں کافی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے صرف آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر اچانک میرے ذہن میں آیا مجھے اللہ کا کلام پڑھ لینا چاہیے، اور پھر میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور مزید قرآنی کلمات پڑھے اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو کافی وقت گزر چکا تھا اور صبح بھی ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ کا خوب شکر ادا کیا، ورنہ اس رات تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ قصہ میں آج بھی سوچتی ہوں تو گھبرا جاتی ہوں۔ یہ بات میں نے آج تک کبھی گھر میں کسی سے شیئر نہیں کی، کیونکہ اگر میں بتاؤں گی تو کوئی یقین نہیں کرے گا، اور میں اس کو جتنا جلدی بھول جاؤں اتنا ہی بہتر ہے میرے لیے، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو پاتا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے، میں نے، ہم سب میں سے کسی نہ کسی نے سلیپ پیرالائسس فیس کیے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باقی آپ سب بھی اپنے خیالات ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا، اور چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں، اور مجھے دیں اجازت۔ پھر ملتے ہیں کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔